پھوپھی کہنے لگیں کہ آج رات تم میرے ساتھ سو جانا، بیٹا گھر میں کوئی نہیں ہے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ پیوپو جی کیا ہوا؟ تو وہ بولے کہ تمہارے پھوپا صاحب باہر شہر گئے ہوئے ہیں، دونوں بڑے بیٹے کالج کے ہاسٹل میں ہیں اور چھوٹی والی بیٹی اپنی نانی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ گھر میں صرف میں اور میرا 3 سال کا بیٹا اکیلے ہے۔ باہر کی گلی میں آج کل رات کو کچھ مشکوک لوگ جھومتے نظر آتے ہیں، اس لیے مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میری والدہ نے جب یہ بات سنی تو فوراں کہا کہ ارسلان بیٹا تم فوراں پھوپھی کے ساتھ چلے جاؤ اور انہیں حمد 2 رات بھر ان کے پاس رہو۔ میں نے حامی بھری اور اپنا نائٹ سوٹ بوش اور ایک کتاب اٹھا لی۔ پھوپھی نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ راستے میں وہ مسلسل باتیں کرتی رہے کہ تم بڑے ہو گئے ہو ارسلان، اب تمہارا ساتھ ملنے سے مجھے تھوڑا سکون ملے گا۔ ان کے گھر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور مجھے براہ راست بیڈو میں لے گئیں۔ وہاں ان کا 3 سال کا بیٹا پہلے ہی سو رہا تھا۔ پھوپھی نے مجھے بستر پر بٹھایا اور کہا کہ آج تم میرے بالکل قریب سو آگے۔ پھر ہم دونوں کچن میں گئے اور رات کا کھانا تیار کیا۔ کھانے کے بعد میں نے اپنی کتاب کھولی اور پڑھنے لگا، جبکہ پھوپھی گھر کے باقی کام پٹانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئیں اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارا کام ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے ٹی وی آن کر دیا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہم دونوں ٹی وی دیکھتے رہے۔ پھوپھی نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اور اسے سلا دیا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اب سو جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں بستر پر لیٹ گیا تو پھوپھی نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر کے اندر سے کنڈی چلا دی۔ انہوں نے کہا کہ باہر کی ہوا آنے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ گرمی تو بہت ہے پھوپھی، لیکن وہ نہیں مانے۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ پھوپھی فوراں میری طرف ملیں اور مجھ سے لپٹ گئیں۔ ان کا جسم تھوڑا سا کانپ رہا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ کوئی بات نہیں میں ہونا۔ پھوپھی نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور بولیں کہ تم میرے راجا ہو، آج رات تم مجھے اکلا نہیں چھوڑنا۔ دوسری بار جب باہر سے آواز آئی تو پھوپھی نے مجھے اور بھی مضبوطی سے جکر لیا۔ ان کی سانس تیز ہو رہی تھی اور ان کا نرم جسم میرے سینے سے لگا ہوا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے سخت انکار کر دیا، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو وہ بھی میرے ساتھ اٹھا۔ انہوں نے ایک لمبا ڈنڈا اٹھا لیا اور میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہم دونوں نے دروازہ کھولا تو باہر صحن میں ایک بلی بیٹی تھی جو ہمیں دیکھ کر بھاگ گئی۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ پھوپھی کی تھوڑی حمد بڑی، لیکن ابھی بھی وہ میرے قریب ہی رہنا چاہتی تھی۔ واپس کمرے میں آ کر ہم دونوں بستر پر لیٹ گئے۔ گرمی کی وجہ سے مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ پھوپھی اب تو کوئی ڈر نہیں، دروازہ کھول کر سو جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور بولے کہ نہیں بیٹا، رات بھر بند رکھو۔ پھر انہوں نے اٹھ کر ایک پتلی چادر نکالی اور مجھے دی کہ اسے لپیٹ کر سو جاؤ، گرمی کم ہو جائے گی۔ میں نے چادر لپیٹی تو پھوپھی کہنے لگے کہ میں بھی نہا کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نہا کر واپس آئیں تو انہوں نے ایک بہت پتلی اور شفاف ناٹ پہن رکھی تھی جو شاید پھوپا صاحب لے کر آئے ہوں گے۔ ناٹ سفید رنگ کی تھی اور اس میں سے پھوپھی کا پورا جسم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جو ناٹ کو بھی گیلا کر رہا تھا۔ ان کی ناٹ جسم سے چپک گئی تھی اور ان کے خوبصورت جسم کی ہر لائن واضح نظر آ رہی تھی۔ میں نے شرماتے ہوئے نظر جھکا لی۔ پھوپھی بستر پر آ کر لیتے ہیں تو ان کے بیٹے کو ایک طرف کر دیا اور مجھے دوسری طرف لٹانے کو کہا۔ خود وہ بالکل بیچ میں سیدھی لیٹ گئیں۔ کمرے کی لائٹ ڈر کی وجہ سے بند نہیں کی گئی تھی۔ اب پھوپھی کی آنکھیں بند تھی، لیکن ان کا ایک ہاتھ میرے بازو پر تھا۔ اچانک باہر سے پھر کچھ آواز آئی۔ پھوپھی نے فوراں کروٹ لی اور مجھ سے بالکل چمٹ گئیں۔ ان کا پورا جسم میرے جسم سے لگا ہوا تھا۔ میں نے انہیں گلے لگا کر تسلی دی۔ پھوپھی نے بڑی نرم آواز میں کہا کہ ارسلام بیٹا تم آج رات مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ تیسری بار جب باہر سے آواز آئی تو پھوپھی نے مجھے اتنا قریب کھینچ لیا کہ ہمارے دونوں کے جسم ایک دوسرے سے بالکل مل گئے۔ ان کی شفافنت اور میری پتلی چادر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا تھا۔ ان کے گیلے بال میرے چہرے پر پھیل گئے تھے اور ان کی سانس میری گردن پر پڑ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ پھوپھی ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور بولیں کہ تم بہت اچھے ہو بیٹا، تمہارے بغیر میں آج رات اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔
ان کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ پھر انہوں نے اپنا ایک پاؤں میرے پاؤں پر رکھ دیا اور مجھے اور بھی قریب کھینچ لیا۔ کمرے میں صرف ایک ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی جس میں پھوپھی کا جسم اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ ان کی ناٹ کے اوپر سے ان کی چھاتیوں کی شکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے شرم سے نظر پھیر لی لیکن پھوپھی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور بولیں کہ دیکھو میرا دل کتنا تیز دھڑک رہا ہے۔ ان کا دل واقعی بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پھوپھی نے آنکھیں بند کر لیں اور میرے گلے میں چہرہ چھپا لیا۔ باہر کی آوازیں اب بند ہو گئی تھی لیکن پھوپھی اب بھی مجھ سے الگ نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا جسم اب پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ تو وہ بولے کہ اب ڈر تو کم ہو گیا ہے لیکن تم مجھے چھوڑ مت دینا۔ پھر انہوں نے مجھے اتنا قریب کھینچا کہ ہمارے دونوں کے جسم ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ ان کی نرم سانس میری گردن پر پڑ رہی تھی اور ان کی انگلیاں میرے کمر پر پھسل رہی تھی۔ میں نے بھی انہیں گلے لگا لیا۔ پھوپھی نے آہستہ سے میرا نام لیا اور بولیں کہ ارسلان تم میرے بہت قریب ہو۔ چوتھی بار جب رات گہری ہو گئی تو پھوپھی نے مجھے بالکل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ ان کی شفاف ناٹ اب مکمل طور پر گیلے بالوں کی وجہ سے جسم سے چپک چکی تھی۔ انہوں نے اپنی دونوں بہنیں میرے گرد لپیٹ لیں اور بولیں کہ آج رات تم میرے راجا بن جاؤ۔ میں نے حیران ہو کر انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پھوپھی نے مجھے بوسہ دیا اور بولیں کہ ڈو مت بیٹا، میں تمہاری پھوپھی ہوں، تمہیں سب کچھ سکھاؤں گی۔ ان کا جسم اب بہت زیادہ گرم تھا اور وہ مسلسل میرے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ان کے بالوں کو چھوا تو وہ مسکرا دیں۔ پھوپھی نے اپنی ناٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے اور بولیں کہ گرمی بہت ہے، اسے اتار دو۔ میں نے شرماتے ہوئے مدد کی۔ اب پھوپھی کا خوبصورت جسم میرے سامنے تھا۔ پھوپھی کے آستہ مجھے چومنے لگے۔ ان کی انگلیاں میرے جسم پر پھسل رہی تھی۔ میں نے بھی انہیں گلے لگا لیا۔ پھوپھی نے میرا نام لے کر کہا کہ ارسلان تم بہت پیارے ہو۔ رات بھر ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹتی رہے۔ باہر کی دنیا بالکل خاموش تھی۔ صرف کمرے میں ہماری سانسوں کی آواز تھی۔ پھوپھی نے مجھے بتایا کہ تم آج رات سے میرے رازدار ہو۔ میں نے انہیں قریب کھینچا اور ان کے گلے میں چہرہ چھپا لیا۔ ان کا جسم میرے جسم سے بالکل مل گیا تھا۔ پھوپھی نے آنکھیں بند کر کے مجھے اور بھی مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ان کی نرم رانوں نے میرے جسم کو گھیر لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور پھوپھی کی گرم سانس میری گردن پر پڑ رہی تھی۔ پھوپھی نے کہا کہ ارسلان بیٹا اب صبح ہو رہی ہے، اٹھو۔ لیکن ان کی آواز میں اب بھی وہی نرمی تھی۔ انہوں نے مجھے چوما اور بولے کہ آج رات تم نے مجھے بہت ہمت دی۔ اب تم میرے سب سے قریب ہو۔ پھوپھی نے اپنی ناک دوبارہ پہن لی اور مجھے بھی چادر دے دی۔ ان کے چہرے پر ایک شرماتی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور بولے کہ یہ رات ہمارا راز رہے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھوپھی نے چائے بنائی اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر پی۔ ان کے بیٹے کو بھی جگا دیا۔ جب میں گھر جانے لگا تو پھوپھی نے میرے کام آہستہ سے کہا کہ اگلی بار جب پھوپا باہر جائیں تو ضرور آ جانا۔ میں نے مسکرا کر ہاں کہا۔ گھر واپس آ کر میں سوچنے لگا کہ پھوپھی کی تنہائی نے مجھے ایک نئی دنیا دکھا دی ہے۔ اب ہر رات مجھے ان کی یاد آنے لگی۔ پھوپھی بھی شاید مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ یہ رات ہم دونوں کے لیے ایک یادگار بن گئی تھی۔ باہر سورج نکل آیا تھا لیکن اندر دل میں اب بھی وہی گرم جوشی تھی جو پھوپھی کی باہوں میں تھی۔